السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم پڑھیں گے کیمسٹری بائی ارسلان سے سٹارٹ کرتے ہوئے الکائل ہیلائڈس. ٹھیک ہے، تو الکائل ہیلائڈس میں ہم جو ہے نا وہ سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. الکائل ہیلائڈس اصل میں ہیلوجن الکینز کے ہیلوجن ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ ہیلو الکینز بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اگر ہم ہیلو الکینز کہیں تو یہ جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر نمبر آف ہیلوجن ایٹم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی 3 اقسام ہیں: مونو ہیلو الکینز، ڈائی ہیلو الکینز اور ٹرائی ہیلو الکینز. مونو ہیلو الکین میں دیکھیں تو ہم جو ہمارے پاس ہیلوجن ایٹم ہوگا وہ 1 سنگل ہوگا جو کہ کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مونو ہیلو الکین میں کہ یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ ہیلوجن ایٹم ہے ایکس، یعنی یہ کلورین، برومین، آیوڈین یا فلورین ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم ڈائی ہیلو الکینز میں دیکھیں تو اس میں جو ہے نا وہ 2 جو ہے نا وہ کم ہوں گے ہیلوجن ایٹمز. تو دیکھیں یہاں پہ 2 ہیلوجن ایٹمز موجود ہیں. تو اگر ہم ٹرائی ہیلو الکینز کی بات کریں تو اس میں 3 جو ہے وہ ہیلوجن ایٹمز موجود ہوں گے. اسی طرح سے اس کی ایک دوسری قسم ہے جسے ہم جو ہے وہ بیسڈ آن دا نمبر آف ٹائپ آف کاربن ایٹم، یعنی کہ کس کاربن کے ساتھ جو ہے جس کاربن کے ساتھ ہیلوجن ایٹم اٹیچڈ ہے وہ مزید آگے کتنے کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر وہ کاربن ایٹم جس کے ساتھ ہیلوجن اٹیچ ہے وہ اگر ایک کاربن ایٹم سے فردر اٹیچ ہے تو اسے پرائمری، اگر وہ 2 کاربن ایٹمز کے ساتھ فردر اٹیچ ہے اسے سیکنڈری، اور اگر 3 کاربن ایٹم کے ساتھ فردر اٹیچ ہے تو اسے ٹرشری ہیلو الکین یا الکائل ہیلائڈس کہتے ہیں. تو ہم پرائمری الکائل ہیلائڈس کو دیکھتے ہیں. دا کاربن ایٹم ٹو وچ ہیلوجن ایٹم از اٹیچڈ از فردر اٹیچڈ ٹو 1 کاربن ایٹم. تو یہاں پہ اگر ہم ایگزامپل دیکھیں تو ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے کلورو میتھین کی CH3Cl. تو کلورو میتھین جو ہے یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے اس کی. اور اگر ہم سیکنڈری الکائل ہیلائڈس کو دیکھیں تو سیکنڈری الکائل ہیلائڈس میں جو ہے وہ کاربن ایٹم ٹو وچ ہیلوجن ایٹم از اٹیچڈ از فردر اٹیچڈ ٹو 2 کاربن ایٹم سے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو کلورین جو ہے وہ ایک ہیلوجن ایٹم ہے، یہ کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ مزید 2 کاربن ایٹمز کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اسے ہم 2 کلورو پروپین کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹرشری الکائل ہیلائڈس کی اگر بات کریں تو اس میں جو ہے وہ اسی طرح سے کاربن ایٹم ٹو وچ کا ہیلوجن ایٹم از اٹیچڈ از فردر اٹیچڈ ٹو 3 کاربن ایٹم، یعنی وہ مزید 3 کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیچ ہوگا. تو اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو جس کے ساتھ یہ کلورین ایٹم اٹیچڈ ہے وہ والا کاربن جو ہے نا وہ فردر 3 کاربن ایٹمز کے ساتھ اٹیچڈ ہے. نیکسٹ ہم جائیں گے نومنکلیچر آف الکائل ہیلائڈس. سب سے پہلے تو ہم لانگیسٹ چین دیکھیں گے کہ وہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کی لانگیسٹ چین کون سی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم بہت غور سے دیکھیں گے. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سا کمپاؤنڈ بن رہا ہے. اس کے بعد ہم کاربن ایٹمز کی نمبرنگ کریں گے، یعنی کہ اس کمپاؤنڈ میں کتنے کاربن ایٹمز موجود ہیں، اس سے پھر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے. تو اپروپریٹ نمبر آر گیون ٹو دا سبسٹینٹس وچ مے اکر ٹوائس، ونس، تھرائس اور مور آن دا سیم کاربن ایٹم. تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ ہم سبسٹیچوئنٹس کو بھی جو ہے نا وہ نمبر دیتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں ایک کاربن ایٹم کے اوپر. 2 یا 3 بھی ہو سکتے ہیں یا 1 بھی ہو سکتا ہے، تو اسی طرح سے ہم اسے نمبر دیں گے. ٹھیک ہے.
اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک اٹیچ ہو تو اسے ہم مونو، اگر 2 اٹیچ ہوں اسے ڈائی، اور اگر 3 اٹیچ ہوں تو ہم اسے ٹرائی جو ہے وہ کے ساتھ نام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں 1 کاربن ایٹم، 2 کاربن ایٹم اینڈ 3 کاربن ایٹم، ہم نے تعداد کاربن ایٹم کی وہاں سے گننا سٹارٹ کرنی ہے جہاں پہ ہیلوجن ایٹم لگا ہو۔ تو یہ ہیلوجن ایٹم کس کاربن کے ساتھ موجود ہے؟ اس کاربن کے ساتھ، تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس کی کاؤنٹنگ۔ تو 1 2 3، تو یہاں پہ ہم اسے 1 کا نام دیں گے، 1 کلورو، اسے کلورو کہتے ہیں، 1 کلورو پروپین، ٹھیک ہے، پروپین 3 کاربن ایٹم والے الکین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ جائیں تو یہاں پہ برومین موجود ہے، تو ہم اس سائڈ سے اس کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں گے جس سائڈ پہ برومین کو کے کاربن ایٹم کو لیس نمبر ملے۔ تو اگر ادھر سے سٹارٹ کریں 1 2 3، یہاں پہ اس کو کاربن ایٹم کو زیادہ نمبر مل رہا ہے، تو اگر ہم ادھر سے سٹارٹ کریں 1 2، تو یہاں پہ کم مل رہا ہے تو ہم ادھر سے سٹارٹ کریں گے 1 2 3 4، ہم 1 2 3 4 اسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو دونوں لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ بیوٹین ہے، تو ہم اس کو 2 برومو 3 میتھائل بیوٹین کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کاربن ایٹم کے ساتھ کلورین موجود ہے، جو کاربن ایٹم مزید جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک سیکنڈری ہیلو الکین ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 کلورو بیوٹین بنتا ہے۔ ہم اس سائڈ سے گنتی کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں گے جس سائڈ سے کاربن کو کم نمبر ملے، جس کے ساتھ کلورین اٹیچ ہے۔ تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے 1 2 3 4، تو یہاں پہ 2 آ گیا، 2 کلورو بیوٹین۔ اب ہم دیکھیں گے کہ میتھڈ جو ہے نا کون کون سے ہیں ان کو پریپیئر کرنے کے، الکائل ہیلائڈس کو ہم کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں ہم ان کو الکوہل سے تیار کر سکتے ہیں۔ جب ہم الکوہلز کو ہیلوجن ایسیڈز کے ساتھ جو ہے نا وہ زنک کلورائڈ کی موجودگی میں، زنک کلورائڈ ایز اے کیٹلسٹ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، ریئیکشن کرواتے ہیں، تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہیلو الکینز جو ہے نا وہ پریپیئر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ CH3CH2OH، تو یہ جو ہے ایتھنول ہے، تو اگر ایتھنول کا ریئیکشن ہم جو ہے نا وہ ہیلوجن ایسیڈ یعنی HX سے کروا رہے ہیں زنک کلورائڈ کی موجودگی میں ایز اے کیٹلسٹ، تو یہ جو ہے یہ OH جو ہے نا وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا، اور یہ جا کے اس ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، تو یہ H2O بن جائے گا، جو کہ یہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس ہیلوجن ایٹم موجود ہے یہ آ کے ادھر اٹیچ ہو جائے گا، تو اس طرح سے یہ ایک ہیلو الکین پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر الکوہلز ریئیکٹ وتھ تھائنائل کلورائڈ کے ساتھ اگر الکوہلز ریئیکٹ کریں پائریڈین کی موجودگی میں، اور پائریڈین ایز اے سولونٹ ایکٹ کر رہی ہو، تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ الکوہل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھائنائل کلورائڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھائنائل کلورائڈز پائریڈین کی موجودگی میں جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو یہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بھی بنتی ہے، اور ہائیڈرو کلورک ایسڈ بھی اس کے ساتھ بنتا ہے۔ اور یہ جو مین پروڈکٹ ہماری ہے یہ ایک ہیلو الکین ہے۔ تو ہیلو الکین جو ہے نا وہ الکوہل سے جب ریئیکٹ کرتی ہیں تھائنائل کلورائڈ کے ساتھ تب بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم جائیں گے فاسفورس ٹرائی ہیلائڈز یا پینٹا ہیلائڈز، فاسفورس ٹرائی ہیلائڈز یا فاسفورس پینٹا ہیلائڈز جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتی ہیں جب الکوہلز کے ساتھ، تب بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہیلو الکینز پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایتھنول ہے، اگر ایتھنول ریئیکٹ کرتا ہے فاسفورس
ٹرائی جو ہے وہ ہیلائڈ ہے، ٹرائل برومائڈ ہے، اس کے ساتھ اگر ریئیکٹ کر رہا ہے تو اب غور سے دیکھیں تو یہ والا ہائیڈروجن ہائیڈروکسل ایٹم جو ہے نا وہ ریپلیس ہو جاتا ہے برومین کے ساتھ۔ جب یہ برومین سے ریپلیس ہوتا ہے تو یہ آپ یہاں پہ دیکھیں ایک ہیلو الکین پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جو او ایچ ہے یہ یہاں سے ریموو ہو کے فاسفورس کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہوتا ہے، کیونکہ فاسفورس کی ویلنسی 3 ہے تو اس لیے H3PO3 یہاں پہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو اس کا ایک اور اہم جو ہے نا وہ طریقہ ہے ہیلو الکینز کو پیدا کرنے کا، وہ ٹریٹمنٹ آف الکائل ہیلائڈز وتھ سوڈیم آیوڈائڈ۔ سوڈیم آیوڈائڈ کے ساتھ الکائل ہیلائڈز کا ریئیکشن کروا کے بھی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ الکائل ہیلائڈز کو اگر ہم سوڈیم آیوڈائڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرواتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک ہمارے پاس پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے، مین پروڈکٹ یہ ایک الکائل ہیلائڈ ہے، الکائل آیوڈائڈ کہہ لیں، یہ بھی اسی طرح سے الکائل آیوڈائڈ جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے وہ RBr اور سوڈیم آیوڈائڈ کے ریئیکشن سے پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس 2 سالٹس بھی پیدا ہو رہے ہیں، NaCl اور سوڈیم برومائڈ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا، امید ہے مجھے آپ کو اس کی اچھی سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی۔ تو آج الکائل ہیلائڈز کی پریپریشن ہم نے پڑھی، اس کے ساتھ ہم نے نومنکلیچر پڑھا اور اس کا مین انٹروڈکشن پڑھا۔ تو ہمارا ٹاپک یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ تھینکس اے لاٹ فار واچنگ مائی ویڈیو۔